الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ وذریتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے اندر اس ٹائم مین سٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا کے اندر ایک ٹاپک بڑی ہی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسجد نبوی کے اندر آوازیں کسی گئی ہیں اور یہ گستاخی کی گئی ہے۔ اس کے اندر الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو مین جماعت ہے، جو پی ٹی آئی کے جو مین بندے ہیں، انہوں نے یہ سارا کام کروایا ہے اور یہ چیزیں ہوئی ہیں وہاں پہ۔ تو مین سٹریم میڈیا کے اوپر یہ گستاخی، اور یہاں تک میں نے سنا ہے 24 چینل کے اندر کہ کیا یہ لوگ مسلمان کہلانے کے لائق بھی ہیں کہ نہیں، اور ایک سو کالڈ مفتی کو وہاں پہ لائیو کال پہ لیا گیا ہے، اس سے فتاوی لیے گئے ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ چیز جو ہوئی ہے یہ حرام ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، اس چیز کے اندر، یہ ساری گفتگو کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ایک میڈیا نے ایک چیز کو بالکل چھپا دیا، اور وہ یہ ہے کہ اس کی مین جو وجہ ہے اس کو چھپا دیا، اور سارا میڈیا اس بات کے اوپر مرکوز ہو گیا ہے کہ یہ مسجد نبوی کی توہین ہو گئی ہے۔ جن لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہے وہ اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے کہ مسجد نبوی کا جو مین احاطہ ہے وہ کیا ہے، اور دوسری جو سائیڈ ہے وہ کیا ہے۔ مین احاطہ مسجد نبوی کہلاتا ہے، اور وہ بلا شبہ جدھر یہ چور کے نعرے لگے ہیں وہ نہیں تھی۔ اگر کسی بندے نے زیادہ جیسے کہ پی ٹی آئی والے بھی وہ کرتے ہیں دفاع، اور دوسرے بھی دفاع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو وہ ایک ان کا اپنا ذاتی ہے، لیکن میں نے یہ سمجھا ہے کیونکہ جو چیزیں آج کل بیان ہو رہی ہیں، میں اپنے ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ یہ میں ابھی اپنا اس میں حصہ ڈالوں، جو بھی ہر انسان کا حق ہے، مسلمانوں کا حق ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ اپنی رائے اس مطابق کروں کہ اس کو یہ بتایا جائے کہ یہ جو چیز اب پاکستان کے اندر جو چیز ہوا بنی ہوئی ہے، کیا یہ واقع وہی چیز ہے، یا یہ بالکل سرے سے وہ چیز نہیں ہے اور یہ بنا دی گئی ہے صرف ٹارگٹ کرنے کے لیے کسی ایک جماعت کو، جو کہ بالکل عمران خان کی جماعت ہے۔ علماء بھی اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ بلا شبہ کئی علماء ایسے ہیں کہ جن کا دل اندر سے انہوں نے ایک ایمانداری کے ساتھ بیانات دیے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم کیا ہیں کہ ہم جذباتی بھی انسان ہیں سارے کے سارے پاکستانی۔ ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم جو بھی فیصلے کرتے ہیں جذبات کی بنیاد پر کرتے ہیں، اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ شعوری نظام اس میں کیا کہتا ہے۔ جذبات ہیں مسجد نبوی کے ساتھ یا کعبۃ اللہ کے ساتھ ہمارے ایک مذہبی عقیدت ہے، اور وہ ہماری مذہبی عقیدت بلا شبہ ہونی بھی چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرم قرار دیا ہے، جیسے مکہ حرم ہے۔ تو اس کی تکریم اور اس کا احترام ہم سب پر لازم ہے اور فرض ہے۔ ہمیں بطور مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کی احترام کے اندر ہمیں ہمیشہ جو ہے نا اپنا سر کو جھکائے رکھنا چاہیے، یہ بالکل ہے۔ لیکن جو کچھ کل پرسوں یا 2-3 دن پہلے ہوا ہے، جب شہباز شریف کی کابینہ گئی ہے اور جب مدینے میں داخل ہوئے ہیں، ابھی مسجد نبوی کے اندر نہیں پہنچے تھے، تو وہاں پہ ان کے اوپر کی آوازیں کسی گئی ہیں، چور کے نعرے لگائے گئے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ چور تھے بھی تو بھائی یہ تھی تو مسجد نبوی، تو کیا سارے چور نہیں آئے ہوئے، تو یہ جگہ ان سب کو پروٹیکشن دیتی ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں۔ اور حیران ہیں ہم کہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کچھ لوگ جو کہ عمران خان کے ڈائی ہارڈ فین ہیں، اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن یہ ہے کہ مسجد نبوی کی توہین ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ بھئی کوئی بھی نہیں برداشت کر سکتا، اللہ کے بندو، کوئی بھی نہیں برداشت کر سکتا، ایک مسلمان ادنا درجے کا بھی مسجد نبوی کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، لیکن یار کم از کم آپ 100% ثابت تو کریں نا کہ یہ مسجد نبوی کی توہین ہوئی ہے۔ اور آیات کا حوالہ دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آوازیں بلند مت کرو اپنی، اور وہ سورۃ الحجرات کو پیش کر رہے ہیں اس آیت کو، کہ جس میں کہا گیا ہے کہ
اپنی آوازیں نبی کی آوازوں سے نیچی رکھو، اور یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ یہ بالکل درست ہے کہ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور وہ ہے روزہ رسول کے اوپر یہ بات اگر ہم کہیں تو یہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہے وہ جگہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد خاکی اب وہاں پہ ہے، تو اس کے باہر بالکل وہ آیت فٹ نہیں ہو سکتی، کسی صورت میں بھی فٹ نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ہر جگہ موجود ہیں تو وہ ان احاطے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہے، تو میں ان سے یہ سوال کروں گا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود ہیں اس احاطے میں، تو لا محالہ وہ پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں، جدھر میں بات کر رہا ہوں وہاں بھی موجود ہیں، اور جو جدھر آپ سن رہے ہیں وہ وہاں پہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر موجود ہیں، جیسا کہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہم اس عقیدے کو پروموٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائی پھر یہاں بھی ہماری آوازیں ہر ٹائم اونچی ہی رہتی ہیں، پاکستان کے اندر ہم اونچی ہیں، تو کیا ہم بھی آج پاکستان کے اندر بیٹھ کے بھی ہم اس آیت کے مرتکب ہو رہے ہیں؟ تو یہ میرے بھائی بحث پھر اتنی آگے نکل جائے گی کہ پھر ہر بندہ اس کی زد میں آئے گا، یا پھر ہمیں وہ عقیدہ چھوڑنا پڑے گا کہ ہم اللہ کے رسول کو حاضر ناظر ماننا شروع کر رہے ہیں جو ہمارا ایک عقیدہ ہے، یا وہ ہمیں چھوڑنا پڑے گا، یا ہم سب کو اپنے اوپر گستاخی کے فتوے لگانے پڑیں گے کہ ہم نے اپنے اعمال برباد کر لیے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اس کی موجودگیوں میں ہم یہاں پہ لڑائیاں جھگڑے بھی کرتے ہیں، ہم چیخ کر گلے پھاڑ کے ہم ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود حاضر اور ناظر ہیں، تو یہ تو فتویٰ لگ جائے گا۔ تو میرے خیال میں کوئی بھی نہیں یہ تصور کرے گا، میں یہی سمجھتا ہوں، میرا حسن ظن ہے کہ سارے لوگ یہی کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گستاخی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ گستاخی نہیں ہے۔ تو وہ احاطہ وہ جہاں پہ جو باہر وہ کام ہوا ہے، وہ ایک تو یہ ہے کہ روزہ رسول وہ نہیں تھا، اور ریاض الجنہ والی وہ جگہ بالکل ہے ہی نہیں، اور وہ باہر ہے، بالکل باہر ہے، یعنی جو بیرونی سے ہے نا اس سے بھی وہ تقریباً آگے وہ بات ہے، ابھی وہ داخل ہو رہے تھے، داخل ہوئے ہی نہیں تھے مسجد نبی کے پاس۔ اچھا بات آگے یہ ہے، پھر اگر ہم اس کو مسجد نبوی، اب یہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ مسجد نبوی کا حصہ ہے، ادھر یہ اندر ہے۔ مسجد نبوی کے بارے میں تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لیں، یہ تو آگے جہاں تک پھر یہ حرم ہے وہ تو وہاں پہ یہ چیزیں جہاں تک آپ چاہیں مسجد نبوی کو بڑھا سکتے ہیں، یہ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ آپ جہاں تک بڑھائیں گے یہ حرم وہاں تک پہنچ جائے گا، اور مدینے کی جو ٹوٹل حدود ہیں وہ بھی وہ حرم کہلاتی ہیں، تو پھر صاف ظاہر ہے ادھر بھی لوگ گالم گلوچ تو کرتے ہوں گے، لڑائی جھگڑا بھی وہاں پہ ہوتا ہوگا، وہاں پہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ جو محلے دار ہیں وہ ان کی آپس میں کوئی لڑائیاں نہیں ہوتی، باپ بیٹے سے لڑائی نہیں کرتا، بھائی بھائی سے لڑائی نہیں کرتے ہوں گے، یہ ساری چیزیں تو وہ سارے کے سارے گستاخ ہیں، اور ان کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگنا چاہیے، کیونکہ صحیح بخاری کے اندر جو حدیث ہے ایک وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نا کسی نے کنکر ماری ہے، تو میں دیکھتا ہوں تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور انہوں نے کہا، میں جب ان کی طرف دیکھتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ وہ جو دو شخص ہیں ان کو میری طرف بلا کر لے آؤ۔ وہ کون سے دو شخص تھے؟ ان کو بلا کر لایا گیا تو ان سے پوچھا گیا تم کہاں کے رہنے والے ہو، تمہارا قبیلہ کدھر کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ فرمایا کہ اگر تم مدینے کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا کہ مسجد نبوی میں تم اپنی آوازیں بلند کر رہے۔ درست ہے یہ بات، مسجد نبوی میں آوازیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کے مطابق آپ کو نہیں بلند کرنی چاہیے، اور یہ احترام موجود ہونا چاہیے، لیکن میں یہ دیکھنا آپ سے بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم پہ یہ گستاخی کا فتویٰ کدھر چلا گیا تھا؟ بتائیں نا، جہاں پر باغیوں نے بلبائیوں نے قبضہ کر لیا تھا تو یہ کدھر چلا گیا تھا؟ کدھر یہ مشینری بھاگ گئی تھی اس ٹائم؟ وہ سارے کے سارے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میری وجہ سے، میں اپنے خون کی وجہ سے مدینہ تو رسول کو وہ نہیں کرنا چاہتا۔ او بھائی انہوں نے تو یہ کہا تھا، آج ایک حکمران گیا ہے جو ساری دنیا مانتی ہے، پاکستان کی ساری دنیا کی بات کر رہا ہوں، یہ لوگ ماننے والے مانتے ہیں کہ ان کو امپورٹ کیا گیا ہے، امپورٹڈ حکومت ہے یہ، یعنی یہ اس مراسلہ جس کے اوپر مداخلت کی مہر لگوائی ہوئی ہے آپ لوگوں نے، اس کے تحت یہ معرض وجود میں آئی ہے۔ اور دوسری بات میرے بھائی، چور جس نے کہا ہے، یہ کوئی بھینس چوری کی ہوئی ہے، اس نے کسی کا زیور چرایا ہے؟ نہیں بھائی، اس نے پاکستان
کی چوری کی ہے، پاکستان کی ریاست، یہ ریاستی چور ہیں۔ ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک اور بات غور سے سنیں آپ، کہ ایک بندہ 16 ارب روپے کا منی لانڈرر ہے۔ آپ اگر یہ کہیں کہ صرف یہ الزام ہے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ پہلے اپنا علاج کروائیں کہ فرد جرم الزام والے پر نہیں لگتی ہوتی، وہ کیوں لٹکی ہوئی ہے، یہ کدھر ہے، ادھر کیا گستاخی نہیں ہو رہی؟ اب میں قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں، پھر آپ ادھر بھی فتویٰ لگا لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو آپ بیان کر رہے ہیں اس ٹائم، اور وہ سارا کچھ آپ کو اب یاد آ گیا۔ میں ذرا آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، بڑی معذرت اور معصومانہ سوال آپ سے یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے لائے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے یہی حقیقی کافر ہیں؟ اولئک هم الکافرون حقا، یہ الفاظ کیا موجود نہیں ہیں؟ کیا یہ جو لوگ آج پاکستان میں جو لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں، کیا یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بالکل غلط فیصلہ ہوا ہے پاکستان کے اندر؟ اچھا، محسن داوڑ کے بارے میں کیا آپ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ غدار ہے ریاست کا؟ پاکستان کے جو اندر جو دہشت گردی ہے، جو اس ٹائم پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ آف پاکستان ہے، اس کے خلاف یہ لوگ جو نکلے ہوئے ہیں، وزیرستان کے اندر یہ جو کام ہوا ہے، کیا محسن داوڑ ان سے یہ ان کے اندر وہ نہیں ہے شامل؟ اور یہ جو شاہ زین بگٹی صاحب ہیں، اس کا دادا، کیا اس نے پاکستان کو چیلنج نہیں کیا تھا؟ یہ بلوچستان لبریشن جو ہے، اس کو کون لوگ چلا رہے ہیں، کس کے ہاتھ ہیں پیچھے؟ تو میرے بھائیوں سمجھیں، کیا یہ جو فساد فی الارض نہیں ہے، یہ دہشت گردی؟ فساد فی الارض کی سزا آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے دھوکہ دیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہوں کا قتل کیا تھا، ان کو مارا تھا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گرم سلائیاں ان کی آنکھوں میں پھروائی نہیں تھیں؟ ان کو ادھر تپتی زمین کے اوپر چھوڑ نہیں دیا تھا اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گئے تھے؟ یہ فساد فی الارض والوں کے ساتھ جو اللہ کے رسول نے کیا تھا، آج آپ اگر سزائیں نہیں دیں گے اور آپ کا قانون جب حرکت میں نہیں آئے گا، یعنی ڈاکوؤں کے، یعنی کہ ریاستی ڈاکو ہیں یار، کسی راہ چلتے پھرتے ایک شخص کی ڈکیتی نہیں کی، ریاست کی ڈکیتی ہے۔ 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ثابت ہے۔ حدیبیہ مل پیپر جو انہوں نے، اچھا یہ جو LDA کے ریکارڈ جلوائے، یہ جو پوری بلڈنگیں جلا دیتے تھے، یہ کیا مطلب؟ یہ انہونی نہیں ہے؟ یہ کیا یہ ایک خود سے ہی وہ سارا کچھ وہ آگ لگتی رہی ہے؟ جدھر جدھر ریکارڈ موجود تھے وہاں پہ آگ لگتی رہی ہے؟ یہ جو 14 قتل کیے گئے، پاکستان عوامی تحریک والے آج بڑے خاموشی سے وہ کہہ رہے ہیں، آج پاکستانی عوامی تحریک والے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی ہی یہ چیز ہوئی ہے، یہ عشق رسول۔ او بھائی، 14 لوگوں کا قاتل ہے وہ شخص، آپ کے 14 لوگوں کا، آپ کو پتہ نہیں ہے؟ وہاں پہ جا کے آپ مسجد، اچھا ایک عالم صاحب نے آ کے ٹی وی میں کہا کہ اگر آج حضرت عمر موجود ہوتے تو وہ آج ان کے ساتھ یہ ہو جانا تھا، وہ ہو جانا تھا۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے اشخاص کو جو ہے نا چھوڑ دینا تھا پہلے؟ یہ نوبت پیش آتی کہ وہاں پہ چور کے نعرے لگتے؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہباز شریف اور یہ محسن داوڑ اور یہ ان لوگوں کو تو چھوڑ دینا تھا، لیکن ان لوگوں کو پکڑ لینا تھا جنہوں نے ان کو عیاں کیا ہے وہاں پہ آ کے۔ بڑی ہی بے انصافی کر رہے ہیں آپ لوگ، اور وہ چیزیں جناب بنا کر پیش کر رہے ہیں مسجد نبوی کے تقدس۔ تو یہ پامال نہیں ہوا کہ 14 لوگوں کا ڈائریکٹ قاتل۔ اچھا، وہ جو LDA کا ریکارڈ جلوایا گیا، حدیبیہ پیپر جو مل کے جو پیپرز ہیں ان کے مطابق یہ ہیں، اور 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ مقصود چپڑاسی والی، اس کا بیٹے کے اوپر جو ہے کہ کرپشن کے کیس ہیں، کچھ چھوٹی موٹی باتیں ہیں۔ محسن داوڑ کے اوپر پاکستان کے اسٹیٹ کے خلاف لوگوں کو اکسانے اور دہشت گردی پھیلانے کے الزامات، اور ان کے اوپر مکمل پاکستان کے آرمی نے اس کے اوپر یہ وہ لگائے ہوئے ہیں چارجز کہ یہ اس طرح کر کے ملوث ہے، اور انہوں نے یہ پاکستان کے خلاف ہیں یہ لوگ۔ شاہ زین بگٹی، اکبر بگٹی کا پوتا، کیا انہوں نے پاکستان کے خلاف
نہیں کیا تھا تو ادھر جا کے مشرف نے ان کو جو ہے نا وہاں پہ جا کے ان کی طبیعت درست کی تھی، پھر جا کے یہ بندے کے پتر بنے تھے۔ یہ کیا آپ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام نرم رویہ رکھے، اور وہاں پہ یہ کہیں کہ مسجد نبوی کی توہین ہو گئی ہے، مسجد نبوی کی توہین ہوئی ہے۔ ان کے وہاں پہ جانے سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو لوگ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے یہی حقیقی کافر ہیں۔ آپ لگائیں ان کے اوپر کفر کے فتوے، آپ کے اندر جرأت اور ہمت نہیں ہے، لیکن ادھر آپ نے یہ وہاں پہ جا کے آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ مسجد نبوی کی توہین ہو گئی ہے۔ ادھر جا کے وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ جی بھٹو وزیر اعظم زندہ باد، اور وہ مسجد نبوی کے اندر والی سائڈ پہ جدھر وہ اندر کی اصل مین بلڈنگ ہے اس کے اندر وہ تو نعرے لگے ہیں، کوئی حکومت حرکت میں نہیں آئی۔ آپ نے اپنے ہی لوگوں کو وہاں پہ پکڑوایا ہے، شرم اور حیا آپ کے اندر ہے نہیں، آپ نے ادھر پکڑوایا۔ آپ کو تو چاہیے تھا کہ سعودی حکومت کو کہتے ہو کہ ٹھیک ہے جی ہو گیا جو ہونا تھا، آپ ان کو مہربانی کر کے چھوڑ دیں، یہ ہمارے ہی لوگ ہیں، آپ کی مثال قائم ہو جاتی، لوگ ان کے اوپر تھو تھو کرتے کہ یار آپ ان لوگوں نے، لیکن آپ کو بدلے کے آگ آپ کے اندر اتنی ہے کہ آپ نے یہ کیا۔ جب آپ نواز شریف صاحب جب گئے تھے ایک جامعہ نعیمیہ کے اندر اور ایک بندے نے اس کو چھتر مارا تھا، تو ادھر اس کے ساتھ جو آپ نے حال کروایا وہ بھی سب کو ہے۔ آپ تو بدلہ بازی کے اوپر اتر ہے، آپ حکمران ہیں کیا؟ یہ حکمران ایسے کرتے ہیں؟ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، آپ ایک اس عالم کے لیے پھکیہ جو لوگوں کو پھکیاں دیتا ہے، اس کا وہ پھکی کہتا رہتا ہے لوگوں کو، یہ اس کے لیے میں پھکی دینا چاہتا ہوں۔ وہ پھکی یہ ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا شکایت لے کر، اور دوسرے وہ آئی تھنک وہ مصر والی وہ ادھر مصر والی سائڈ سے آیا تھا، اور جب اس نے آ کر شکایت لگائی تھی، ابھی وہ شکایت لگانے ہی والا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان اور دوسرے صحابہ کے ساتھ کھڑے تھے، وہاں پہ وہ ڈسکشن ہو رہی تھی، اور وہ ہو رہی تھی مسجد نبوی کے احاطے کے بارے میں کہ اس کو بڑھایا جائے اور اتنا بڑھایا جائے، یہاں سے اتنے ہاتھ اور ادھر سے اتنے ہاتھ۔ تو وہ آ کے بیچ میں جب اس نے کہا کہ یا عمر ابن الخطاب یا امیر المومنین مجھے انصاف دلوائیے، انصاف دلوائیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو وہ جو ان کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا انہوں نے وہ اس کو مارا کہ یہ جب تمہارے پاس میں لوگوں کے پاس آتا ہوں تب تم مجھے اپنے شکایتیں نہیں بتاتے ہو، جب میں اپنے صحاباؤں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں تو تب تم مجھے وہ بتانے آ جاتے ہو۔ یعنی غصہ کیا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ لیکن کیا ہوا کہ جو ہی جب وہ مڑ کر جانے لگا اور اس نے کہا کہ میں نے کیا غلطی کی ہے، میں نے کیا قصور کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس پلٹے، اس کو بلوایا بندہ بھیج کر، اس کو کہا کہ یہ لو ڈنڈا اور مجھے واپس مارو جس طرح میں نے تجھے کیا ہے۔ اور یہ مثال تھی، آج آپ بھی یہ ہیں۔ تو اس بندے نے اللہ کے واسطے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معاف کیا۔ کیا آپ یہ حکمران ہیں؟ آپ یہ مثال نہیں سیٹ کر سکتے تھے؟ حضرت عمر نے تو پھر یہ کیا تھا۔ تو اگر ان کے اندر ذرا سی بھی غیرت اور حیا ہوتی تو یہ آئے اور واپس آئے، عدالت میں پیش ہو اور ثابت کرے کہ یہ چور نہیں ہے، ریاست کا چور نہیں ہے، ثابت کرے میں نے 14 قتلوں کے اندر میں شریک نہیں ہوں، ثابت کرے کہ میں پاکستان کے اندر میں نے منی لانڈرنگ نہیں کی ہے، جائے اپنے جواب دے عدالتوں کو، عدالتوں کے پاس پیش نہیں ہوتے ہیں اور ادھر جا رہے ہیں کہ ڈرامہ بازی کرنے کے لیے۔ یعنی یہ شہباز شریف شہبازیاں دکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب میں دھل گیا ہوں دودھ کا، اور اپنے حق میں جب نعرے لگیں تو کوئی بھی غلط نہیں ہے، کوئی مسجد نبی کے توہین نہیں ہے۔ میڈیا سویا ہوا ہے، یہ اب یہ نہیں دکھا سکتا کہ یہ بھی آواز بلند ہوئی ہے کہ جناب جی بھٹو کا نعرہ لگا اور وہاں پہ وزیر اعظم زندہ باد کے جو نعرے لگے ہیں۔ خدا کا خوف کریں۔ اب یہ عوام کو جو بڑھا رہے ہیں پٹیاں، پی ٹی آئی والوں سے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ آج آپ کو یہ جو چیزیں نظر آ گئی ہیں اس کے پیچھے آپ یہ بھول گئے، آپ ادھر یہ انصاف دلوائیں نا، جدھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ آج میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹوں گا، اور مسجد نبی کے اندر کھڑے ہو کر کہا تھا، تو کیا ادھر یہ لوگ ہیں کہ ان کو شرم نہیں آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم جا رہے ہیں؟ یہ غیرت مر گئی ہے ان کی؟ لوگوں کے اوپر، عام عوام کے اوپر یہ فتاوے اور وہ جو جرمانے وہاں پہ لگوا رہے ہیں ان کے اوپر، یہ کیا ہے؟ کیا یہ معاف نہیں کر سکتے؟ عمران خان نے جب وہ سعودی عرب کا ولی عہد آیا تھا تو اس نے یہی کہا تھا کہ ہمارے جو وہاں پہ لوگ جو 2000 سے زیادہ قیدی وہاں پہ 2-3 ہزار قیدی ہیں، مہربانی کر کے ان کو چھوڑ دیں۔ تو یہ لوگ اپنے بچوں کے لیے کمانے گئے ہوئے ہیں، تو مہربانی کر کے ان کو چھوڑ دیں، میں آپ سے یہی بھیک مانگ رہا ہوں۔ اچھا، تو ایک یہ حکمران تھا، اور دوسرا یہ حکمران گیا ہے اپنے حق میں، صرف اپنے حق میں جو بات ہوئی ان کو کچھ نہیں کہا، اپنے خلاف ایک بات ہو گئی
تو جناب وہ ساری کیسے، اور یہ کسی کو 60,000 جرمانہ کروا دیا، 5 سال قید ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بڑی ہی یار آپ لوگوں نے مسجد نبوی کا بھائی توقیر آپ نے یار بچا لی. سبحان اللہ. سعودی حکومت آپ نے بھی ماشاءاللہ بڑا کام کیا ہے. سلمان خان کے کنسلٹ کرواتے ہوئے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرمین کی جو شرم اور حیا نہیں محسوس ہوا. ادھر وہاں پہ یہ جو آپ فلمیں بنوا رہے ہیں وہاں پہ کوئی توقیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی، وہاں پہ موجودگی کی آپ کو شرم حیا وہ نہیں آئی. آپ وہاں پہ جو سینمے لگے ہوئے ہیں، جو وہاں پہ ریسلنگ ہو رہی ہے عورتوں کی، سبحان اللہ. لعنت ہے ایسی حکومتوں کے اوپر اور بے غیرتوں کے اوپر. ایسی لعنت ہے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عرب ہے وہاں پہ آپ نے بے غیرتی اور بے شرمی کی جو مثال قائم کی ہے وہ آپ کو نہیں نظر آ رہی. دبئی کے اندر دنیا کا سب سے بڑا مندر بنا ہے عرب ممالک کے اندر، یعنی کہ یہ غیرت نہیں، کسی کو شرم، یہ کوئی نہ یہ حرمین شریفین کی توہین ہوئی ہے، نہ عرب کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب سے بت خانہ باہر پھینک دیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس بت خانے کو گرا کر آئے تھے. لعنتیوں شرم کرو، شرم کرو. آپ نے وہاں پہ بت خانہ بنوایا ہے، ادھر کوئی گستاخی نہیں ہے. وہ جو حجاز کا حصہ نہیں تھا نجد جہاں سے بت گروائے گئے، آپ نے بت بنوائے وہاں پہ، ادھر کسی کو کوئی جرمانہ نہیں ہے کیونکہ وہ حکومتیں خود بنوا رہی ہیں. شہباز شریف صاحب آپ حیا کریں، اپنی قوم کو جیلوں میں مت ڈلوائیں سعودی عرب کی. وہاں پہ جا کر آپ بڑے پن کا مظاہرہ کریں. آپ اگر ہیں نا آپ کے اندر ہمت، اور آپ چور نہیں ہیں، اور آپ ڈکیٹ نہیں ہیں، آپ قاتل بھی نہیں ہیں، آپ کو محسن داوڑ نہیں ہے، دہشت گردی کے اندر ملوث، آئیں عدالتوں کا سامنا کریں. اور بگٹی صاحب آپ کا ماضی صاحب لوگوں کو یاد ہے، مشرف کے زمانے میں آپ لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ درست ہوا تھا. آپ اگر ریاست مخالف نہیں ہیں، بلوچستان کے اندر امن قائم کروائیں اگر آپ کے اندر اتنی غیرت اور حیا ہے تو، کیونکہ آپ کا ہی کنٹرول چلتا ہے. پاکستان کے خلاف وہاں پہ نعرے لگوانے بند کریں، فساد فی الارض بند کروائیں، تو گستاخیاں تب ختم ہوگی. ایسے نہیں گستاخیاں ختم ہوگی. وما علینا الا البلاغ المبین. اور جن لوگوں کو اگر یہ تکلیف ہوئی ہے تو مہربانی کر کے مجھے ان فرینڈ کر دیں، یہاں سے مجھے چھوڑ دیں.